میرے اللہ کی رضا ہے میرا پردہ، میرا غرور ہے میرا پردہ، میرا فخر ہے، میرا فخر ہے میرا پردہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے سچ اور حق بات کے لیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ میں کسی بھی سیاسی پارٹی کی طرف نہیں ہوں۔ میں بھی اس ملک، اس پاکستان کی ایک شہری ہوں، تو میرا فرض تھا کہ میں آپ کے ساتھ وہ باتیں لازم شیئر کروں جو حق ہیں، جو سچ ہیں۔ کسی بھی ملک کے رولز، قانون اور کنڈیشنز تبھی لاگو کی جاتی ہیں، تبھی قائم کی جاتی ہیں جب اپنے ملک کے لوگوں کو ایک ڈسپلن میں مقرر کرنا ہو اور اکٹھا کرنا ہو۔ ڈسپلن تبھی بنتا ہے ملک میں جب آپ کے حکمران خود ڈسپلن میں ہوں۔ آپ دیکھ لیں، آج لگ بھگ 3 دن ہو گئے، مگر ہمارے ملک میں ابھی تک جو ایک رولز تھے اور ایک قانون کے مطابق جو کنڈیشنز تھیں، ان کے بالکل خلاف سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ہم پہلے بات کریں گے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کہ اسلام میں بھی قانون کو تسلیم کرنا اور قانون کی پاسداری کرنے کا حکم موجود ہے، مگر جب آپ کے اپنے حکمران قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہوں گے تو وہاں کی عوام ان ڈسپلنز کو کیسے فالو کرے گی؟ ملک میں لگ بھگ 3 پارٹیز نے اقتدار میں اپنا نام بنایا، جس میں ایک پارٹی سر فہرست تھی۔ میں اس پارٹی کا نام نہیں بھی لوں گی تو لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں کس پارٹی کی بات کر رہی ہوں۔ قانون کے مطابق جو پارٹی بلا شبہ اتنے سکسیس کے ساتھ اوپر ہو، وہ حکومت بنانے کے لیے اہل ہوتی ہے، مگر ملک میں خود حکمرانوں نے ہی قانون کی نہ صرف دھجیاں اڑائیں بلکہ رولز اور کنڈیشنز کو بھی اپنے پاؤں کی جوتی پہ رکھا۔ جس رات یہ قانون کے مطابق طے تھا کہ حکومت طے کر دی جائے گی، اس کنڈیشن اس رات کو بالکل جھاگ کی طرح اڑا دیا گیا، اور مسلسل آج 3 دن گزرنے کے بعد اب ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ ہم لوگ بچپن میں گیم کھیلا کرتے تھے، اور گیمز میں کیا ہوتا تھا کہ پرچیاں ڈالی جاتی تھیں کہ لو بھی جس کے نام کی پرچی نکلے گی وہ بادشاہ ہوگا یا وزیر ہوگا۔ اب ہم نے جب پرچیاں ڈالنی تو پرچی پر جس کا نام نکلنا شور ڈال دینا، اور اس نے کہنا کہ ایک مرتبہ اور پرچی ڈالی جائے، تو جناب ایک مرتبہ اور پرچی ڈالی جانی جس پر کسی اور کا نام نکلنا، تو جناب پھر شور ڈالا جانا کہ 3 مرتبہ پرچیاں ڈالی جاتی ہیں۔ آپ میری بات کو بخوبی سمجھ رہے ہوں گے۔ ہمارے ملک کے سیاستدانوں نے بچوں کا ایک کھیل بنا دیا ہے، اور بچے، آپ کو پتہ ہے، بچے جب کوئی کھیل کھیلتے ہیں نا تو اس میں کوئی رولز نہیں ہوتے، اس گیم میں کوئی کنڈیشنز نہیں ہوتی، کوئی حدیں نہیں ہوتی، یعنی کہ بچوں کی گیمز بالکل ایسے ہوتی ہیں، کب شروع کب ختم، اور اپنی مرضی اور اپنی منمانی۔ ہمارے حکمرانوں نے ملک کی کنڈیشن اور صورتحال وہی بنا دی ہے جو کہ ایک بچوں کی گیم کی ہوتی ہے۔ جب حکمران خود اپنے ملک کے قانون کی دھجیاں اڑائیں گے تو وہاں کی عوام اس قانون کو کچھ بھی نہیں سمجھے گی۔ اور خدا را ہوش کیجئے، اب آپ کے سامنے وہ لوگ کھل کے آگے ہیں۔ اس ملک کے قانون کو بچوں کا کھیل بنا لیا ہے، اس ملک کے رولز کو بچوں کا کھیل بنا دیا ہے۔ یاد رکھیے گا، قومیں بڑے بڑے تخت و تاج کو الٹنے کا پورا اختیار رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
آپ کو یہ طاقت دی ہے. اگر حکمران ہی ایسے کریں گے تو ہماری نسلیں آگے جا کر کیا کریں گی؟ سوچئے، جب طے پا گیا تھا کون سی پارٹی منتخب ہو چکی ہے تو پھر کیا وجہ ہے؟ آپ کے پاس ایک زبردست سسٹم ہے. خدا را میں حکمرانوں سے تو نہیں کہہ سکتی، نہ ہی میری اتنی طاقت ہے. میں ایک حقیر سی بندی ہوں اللہ کی، مگر میں اپنے جیسی عوام سے کہہ سکتی ہوں کہ خدا را ہوش کر لیں، ہوش کر لیں، اپنے دین کی طرف آئیں اور دین سے ہوتے ہوئے ایسے حکمرانوں کو خود سزا دیں. ایسی سزا کہ جو واقعی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کیے جانے والے اعمال، اللہ کے خلاف کی جانے والی نافرمانیاں، اللہ کے عطا کردہ عہدے کے عطا کردہ رتبے اور اللہ کی عطا کردہ طاقتوں کا غلط استعمال کرنے والے ایسے حکمرانوں کو بہرحال قومیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی بھی طاقت رکھتی ہیں. اپنے صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیے، اپنے صحابہ کرام کے جنگوں کو دیکھیے، اپنے نبی کی پوری زندگی پر نظر ثانی کیجیے تاکہ آپ کو اپنا بہترین حکمران چننے میں آسانی ہو. آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، یاد رکھیے گا. اور یہ قانون کی خلاف ورزیاں، یہ قوم کی ذرا ناپاسداریوں کا خیال ہماری نسلوں کو اس سے زیادہ غلامی میں مبتلا کر سکتا ہے. غلط حکمران وہی ہے جو غلط کرے گا، جو اپنے ہی ملک کے قانون کی دھجیاں اڑائے گا، اپنے قانون کے، اپنے ملک کی عوام کو ذرا پرواہ نہیں کرے گا، صرف اپنے عہدے کا خیال کرے گا. وہاں پر وہ حکمران ہمیں نہیں چاہیے. اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ لوگ اپنے حصے کا کام کیجیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خیر و برکتوں والے حکمرانوں سے جوڑے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک.